الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ ڈائس پر تشریف فرما محترم عبدالحسیب صاحب، محترم محمد کنی صاحب، محترم امیر مقامی، آج اڈوپی ڈسٹرکٹ کے تمام خواتین و حضرات، میرے لیے یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، بڑی مسرت ہوتی ہے جب بھی میں یہاں آتا ہوں۔ کم از کم میں یہاں برس سے 30 برس سے زیادہ یہاں آتا رہا ہوں، اور جب بھی آتا ہوں آپ لوگوں سے بڑی محبت ملتی ہے۔ بہت اچھے بڑے شاندار پروگرام آپ کرتے ہیں۔ اسی طرح کا ایک آج اجلاس ہے۔ اس اجلاس میں 2 چیزوں کا کمبینیشن ہے۔ ایک ہے رمضان المبارک کی ہم چوکھٹ پر کھڑے ہیں تو استقبال رمضان کا پروگرام بھی ہے۔ مینٹل پریپیئرڈنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ رمضان آنے سے پہلے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی ذہنی تیاری فرماتے تھے، اور یہ ہر سال ہونا چاہیے، یاد دہانی ہوتی رہنی چاہیے، ریمائنڈر ہوتے رہنا چاہیے۔ وہ کام ہمارے محترم مولانا محمد کنی صاحب نے کیا، بہت شاندار طریقے سے ہمیں بتایا کہ رمضان آ رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آج کے اجلاس کا ایک دوسرا ایلیمنٹ وہ ہے جماعت اسلامی کے 75 سال کے حوالے سے امت کے سامنے اور ملک کے سامنے جماعت اسلامی کا تعارف پیش کیا جائے۔ 16 اپریل 1948 کو جماعت اسلامی قائم ہوئی، جماعت اسلامی ہند، اور اب 16 اپریل رمضان میں اس کے 75 ایئرس ہوں گے۔ ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم سیلیبریشن کریں گے، ہم جشن منائیں گے، نہیں، ہم نے یہ طے کیا کہ یہ موقع ہے کہ ہم لوگوں تک پہنچیں، نئی نسل تک پہنچیں، ان لوگوں تک پہنچیں جن تک جماعت اسلامی کا تعارف نہیں ہوا ہے، اور انہیں ہم بتائیں کہ جماعت اسلامی کس لیے قائم ہوئی، کیا کام کرتی ہے، اس کا مشن کیا ہے۔ یہ دونوں چیزوں کا کمبینیشن ہے، اور دونوں مقررین نے میری گفتگو کو آسان کر دیا، میرے لیے راہ بچھا دی تاکہ میں اسی راہ پر چلوں اور آپ کے پاس کچھ باتیں جماعت اسلامی کے 75 سال کے حوالے سے رکھوں۔ پہلی بات تو یہ کہوں کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، میں جو کچھ باتیں اس وقت آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس رمضان میں قرآن کے مطالعے میں تلاش کیجئے کہ امین الحسن جو کچھ کہہ رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے کہ یہی انسانوں کا مقصد ہے، یہی مسلمانوں کا مقصد ہے، یہی پروفیٹک مشن ہے، یہی انبیاء کا کام ہے، صحیح ہے کہ نہیں ہے، آپ کا کام ہے اس رمضان میں قرآن کے مطالعے سے اسے ڈسکور کریں۔ رمضان میں قرآن کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہر سال کوئی نئی ڈسکوری ہونی چاہیے، ہر سال کوئی نیا نقطہ ذہن میں آنا چاہیے۔ رمضان میں قرآن کا مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں کہ ہماری زندگی کا مشن کیا ہے، ہم کیوں آئے ہیں، امت مسلمہ کے حوالے اللہ تعالیٰ نے کیا کام دیا ہے۔ یہ آپ کا کام ہے کہ رمضان میں ڈسکور کریں۔ عام طور پر مختلف جماعتوں سے آپ پوچھیے، مسلمان ہوں کہ غیر مسلم، مختلف پارٹیوں سے پوچھیے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں، تو لوگ اپنا تعارف سوشل ایکٹیویٹیز سے کرا دیتے ہیں۔ آپ کسی سے پوچھیں کرسچن سے کہ آپ اپنا تعارف کرائیں تو کہیں گے کہ ہندوستان میں ہم اسکولز چلاتے ہیں، ہم ہاسپٹلز چلاتے ہیں۔
کسی سردار جی سے پوچھیں تو کہیں گے کہ ہم ہر جگہ آسٹریلیا سے لے کر امریکہ تک لنگر چلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں۔ کسی اور سے پوچھیں تو وہ اپنے کچھ سوشل سروسز کا ذکر کر دیں گے، لیکن اصل تعارف وہ نہیں ہے۔ اصل تعارف تو اس کا عقیدہ ہوتا ہے، اس کا نصب العین ہوتا ہے۔ وہ تعارف کرانا چاہیے کہ ہمارا مشن کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے، ہمارا نصب العین کیا ہے۔ وہ کنونسنگلی نہیں سمجھا پاتے تو سوشل سروس ایکٹیویٹیز کا تذکرہ کرتے ہیں اور آپ بھی خوش، وہ بھی خوش۔ تو میں نے سوچا کہ جماعت اسلامی کا جو تعارف ہے اس کا سوشل ایکٹیویٹیز کا تعارف کرایا جا سکتا ہے اور گھنٹوں کرایا جا سکتا ہے۔ مائی ہسٹری از مائی انٹروڈکشن۔ کوئی بھی آدمی، آپ بھی کہہ سکتے ہیں مائی ہسٹری از مائی انٹروڈکشن۔ میری زندگی 55 سال کی جو پیچھے گزری ہے وہی میرا انٹروڈکشن ہے۔ جماعت اسلامی کے 75 سال میں اس نے بے شمار کام کیے ہیں، خدمت خلق کے کام کیے ہیں، امت کے لیے کام کیے، دعوت کے لیے اس نے کام کیے، قرآن کی تقسیم کی ہے، لٹریچر کو اس نے شائع کیا ہے، بہت سے کام کیے ہیں۔ ان کی ایک لمبی فہرست ہے اور گھنٹوں تقریر کی جا سکتی ہے۔ لیکن اصل میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو نوجوان بیٹھے ہیں، یہاں جو عورتیں بیٹھے ہیں، یہاں جو بزرگ بیٹھے ہیں، انہیں یہ بتاؤں کہ جماعت اسلامی کا عقیدہ کیا ہے، نصب العین کیا ہے۔ یہ اصل جماعت اسلامی کا تعارف ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایکٹیویٹیز کا تعارف بعد میں آپ لے لیجئے۔ جماعت اسلامی کا عقیدہ کیا ہے، اس کے دستور میں لکھا ہوا ہے، اور آرٹیکل 3 میں، اس کا آرٹیکل 3 کے اندر لکھا ہوا ہے، شروعات ہی میں جماعت اسلامی کا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ آپ کہیں گے اس میں کون سی نئی بات ہے؟ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ کلمہ وہ چیز ہے جس کا پبلکلی کنفیس کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے۔ اسلام کے جو 5 اراکین ہیں ان میں سے ایک رکن تو ہے شہادت۔ شہادت کا مطلب ہے کہ آپ اپنا عقیدہ لوگوں کے سامنے کھلے عام بیان کریں۔ کرسچنز جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو بیپٹزم کراتے ہیں، اور جب بالغ ہو جاتا ہے تو چرچ میں لے جاتے ہیں، اس کا بیپٹزم کراتے ہیں، اس عقیدے کے مطابق اسے نہلا دھلا کر اس عقیدے کا اقرار کراتے ہیں، اور وہ دنیا کے سامنے اقرار کرتا ہے کہ میرا یہ عقیدہ ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کب اپنے عقیدے کا اقرار کیا لوگوں کے سامنے؟ کبھی کیا؟ آپ کو یاد ہے کسی کے سامنے آپ نے کہا ہو کہ یہ میرا عقیدہ ہے؟ بچپن میں حضرت نے پڑھا دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ مومن بننے کے لیے پہلی شرط ہے شہادت دینا، گواہی دینا لوگوں کے سامنے۔ This is what I believe in. This is what I stand for. This is what is my commitment. This is what I confess. یہ وہ چیز ہے جو میں اقرار کرتا ہوں، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں جیتا ہوں، یہ وہ چیز ہے جس کے لیے میں مرتا ہوں۔ یہ شہادت دینا لازم ایمان کا حصہ ہے۔ لیکن سوچ کر دیکھیے کہ کب ہے جب ہم نے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ہو کہ میرا عقیدہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے؟ یاد ہی نہیں یاد ہے کہ کب ہوا ایسا۔ یہ سب سے پہلا فرض ہے۔ جماعت اسلامی میں داخل کوئی ممبر جب ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام، کوئی بھی بڑا اجتماع ہوگا سٹی لیول کا، ڈسٹرکٹ لیول کا، اسٹیٹ لیول کا، تو جماعت کی رکنیت کا پہلا کام ہے لوگوں کے درمیان کھڑے ہو کر یہ کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ہم میں سے سب لوگ جتنے ارکان ہیں یہاں، سب نے یہ گواہی دی ہے لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر کہ میرا یہ عقیدہ ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی کو الہ نہیں مانتا، میں محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ اس کے بغیر کوئی جماعت اسلامی کا رکن ہوتا ہی نہیں۔ یہ پہلا کام ہوتا ہے جماعت اسلامی کے رکن بننے کے لیے۔ اب اس میں جو عقیدہ ہے لا الہ الا اللہ کا ترجمہ دستور میں نہیں ہے کوئی الہ سوائے اللہ کے۔ یہ ترجمہ کیا ہوا ہے؟ عام طور پر ترجمہ ہوتا ہے نہیں ہے کوئی معبود، حالانکہ الہ کا معنی معبود ہی نہیں ہے۔ الہ کے کئی معنی ہیں۔ الہ کا معنی معبود، عام طور پر یہ کر دیا جاتا ہے، ہم اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ ہمارا معبود ہے۔ معبود کا ایک انگریزی ترجمہ ڈائٹی ہے۔ مختلف ڈائٹیز دنیا میں پائے جاتے ہیں جس کے آگے وندنا بجاتے ہیں، جھک جاتے ہیں لوگ، پوجا کرتے ہیں۔ الہ کا معنی صرف اتنا نہیں ہے، دستور جماعت اسلامی میں لکھا ہوا ہے الہ کا مطلب ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کو نفع و ضرر کا مالک نہیں سمجھنا۔ اس کے علاوہ کوئی نہ نفع پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو ولی نہیں بنانا، کسی کو کارساز نہیں بنانا۔
اللہ کے علاوہ کسی کا تقوی اختیار نہیں کرنا، اللہ کے علاوہ کسی سے دعا نہیں مانگنا، اور الہ کا مطلب یہ بھی ہے کہ وہی ہمارا آمر ہے، وہی ہمارا حاکم ہے، وہی ہمارا قانون ساز ہے، وہی ہمارا لا گیور ہے، اس کے لا کے علاوہ کوئی اور لا ہمارے لیے نہیں ہے۔ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین خدا کے بنائے ہوئے قوانین کے ماتحت ہونا چاہیے۔ انسان اپنے آپ میں آزاد نہیں ہے کہ جسے چاہے حلال کر لے، جسے چاہے حرام کر لے۔ پارلیمنٹ میں شراب کو حلال کر دیا جاتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے، کورٹ میں ہومو سیکسولیٹی کے لیے قانون پاس کر دیا جاتا ہے تو پاس ہو جاتا ہے۔ لیو ان ریلیشن شپ، شادی کے بغیر ایک مرد اور عورت مل جل کر رہ سکتے ہیں، کورٹ نے اسٹیمپ لگا دیا تو جائز ہو جاتا ہے۔ سٹا، جوا، کیسینوز اور بیٹنگ حکومت نے پاس کر دیا تو پاس ہو جاتا ہے۔ ہمیں یہ بتایا کہ ہمارا دستور کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا قانون ساز ہے، اس نے جو قانون پاس کر دیا وہ اٹل ہے، وہ غیر مبدل ہے، اس کے اندر چینج نہیں ہو سکتا۔ شراب حرام تو حرام، ہومو سیکسولیٹی حرام تو حرام، جوا کیزینوز حرام تو حرام۔ قرآن نے کہا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ سب شیطانی کام ہے، بچو اس سے۔ تو انسانوں کے پارلیمنٹ سے پاس ہونے سے چیزیں حلال نہیں ہو جاتی۔ تو الہ کا مطلب ہے وہی تمہارا لا گیور ہے، وہی تمہارا قانون ساز ہے، اور اس میں ذرا برابر بھی ہم نے مداہنت برتی، لچک پیدا کیا تو ہم شرک کا ارتکاب کریں گے۔ پھر وہی تمہارا مقتدر اعلیٰ سوورین ہے، وہی سپریم ہے۔ الہ کا مطلب اس کے علاوہ کوئی سپریم نہیں، سب اس کے باز گزار ہیں، سب اس کے ماتحت ہیں، سب اس کے غلام ہیں۔ یہ الہ کا مطلب دستور میں صاف طور پر لکھا ہوا ہے۔ اس کو ماننے سے لازم آتا ہے کہ ایک مسلمان سوائے اللہ تعالیٰ کے حکام کے کسی اور کے حکام کی پابندی نہیں کرے گا۔ حلال و حرام کو جو اللہ نے متعین کر دیا اسے حلال و حرام مانے گا، بلا چوں چرا تسلیم کرے گا۔ اور دوسرا نقطہ ہے عقیدے کا جو ہمارے دستور میں لکھا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے حضرت آدم سے شروع کر کے پیغمبروں اور نبیوں اور رسولوں کا ایک سلسلہ چلایا، اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا، اور آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو بات ہمارے لیے کہہ دی وہ حرف آخر ہے، وہ پتھر کی لکیر ہے، جو ثابت ہو جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تو وہ حکم ہمارے لیے لازم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے منع کیا ثابت ہو جائے حدیث سے تو ہمارے لیے منع ہے، اور آپ کی اطاعت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ آپ کی اطاعت سے روگردانی اختیار نہیں کی جا سکتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ماڈل ہیں۔ آپ کا مشن ہمارا مشن ہے، آپ کا کام ہمارا کام ہے، آپ کا پیغام ہمارا پیغام ہے، آپ کے ہم نمائندے ہیں، ہم ریپرزنٹیٹیوز ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ عقیدہ ہے جماعت اسلامی کا جو واضح طور پر ملک و ملت کے سامنے ہم بیان کرتے ہیں، اس میں کسی کو ذرا برابر شک شبہ نہیں ہو سکتا۔ اور لوگوں سے بھی پوچھ لیجئے کہ عقیدہ کیا ہے، اس کی تشریح کیا ہے۔ یہ تشریح آپ کو نہیں ملے گی الہ کے سلسلے میں جو قرآن کی تشریح ہے۔ اس لیے میں نے کہا رمضان میں مطالعہ کریں، جہاں جہاں الہ آئے وہاں آپ انڈر لائن کیجئے اور میری بات کو جا کر آپ ٹیسٹ کر کے دیکھیے۔ الہ کا مطلب صرف وہ نہیں کہ ایک ہستی جس کے آگے سجدہ کر دیں، نہیں، وہ ہستی جو تم پر مکمل قدرت رکھتی ہے، وہ ہستی جس کا قانون تمہیں ماننا ضروری ہے، وہ سپریم ہے، وہ سوورین ہے، اور اس میں ذرا برابر کمی نہیں کی جا سکتی۔ یہ آئیڈیا ہمارے پاس بالکل نہیں ہے۔ تو الہ کا مطلب قرآن سے آپ دیکھیے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا مطلب دیکھ لیں۔ دوسری بات آج ہمارے موضوع میں ٹاپک میں ہے جماعت اسلامی ہند کا نصب العین کیا ہے، مشن کیا ہے، پرپس کیا ہے۔ یہ جماعت اسلامی ہی کا نہیں، آپ سب کا مشن ہے، آپ سب کے کرنے کا کام ہے، مردوں کے بھی، عورتوں کے بھی، بچوں کے بھی، بچیوں کے بھی، لڑکوں کے بھی، لڑکیوں کے بھی، سب کے کرنے کا کام وہ کام ہے جو ابھی میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ یہ ایک علمی موضوع ہے، اسے پیچیدہ نہیں کرنا ہے۔ سمپل طریقے سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ جماعت اسلامی اپنا نصب العین کیا رکھتی ہے، کیا اس کا مشن ہے، کیا اس کا پرپس ہے، وہ کیا کام کرنا چاہتی ہے۔
اس کو سمجھنے کے لیے ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. یہ بلڈنگ آپ دیکھیں، جس بلڈنگ میں آپ بیٹھ کر پروگرام کر رہے ہیں، کسی بھی بلڈنگ کی شروعات کس سے ہوتی ہے؟ جب بلڈنگ کنسٹرکشن کا کام شروع ہوتا ہے تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بتائیے کہ بلڈنگ کنسٹرکشن شروع کرتے ہیں تو پہلا کام کیا کرتے ہیں؟ پلاننگ کے بعد ایگزیکیوشن میں پہلا کام کیا کریں گے؟ بلڈنگ بنانا ہو تو سب سے پہلا کام فاؤنڈیشن کا ہے. اسلام کے فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ جماعت اسلامی یہی کام کرتی ہے. اسلام کے فاؤنڈیشنز کیا ہیں؟ 5 فاؤنڈیشن، سمپل سمجھنے کے لیے 5 پلر، 1 2 3 4 پلر، بیچ میں ایک پلر. 5 پلرز کے ساتھ ہم بلڈنگ بنانا چاہتے ہیں تو 5 فاؤنڈیشن پہلے کھودیں گے. ایمانیت 5 ہیں. وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ. اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. جماعت اسلامی کا پہلا کام ہے ایمانیات کو لوگوں کے دلوں کے اندر پیوست کرنا. کام اتنا ختم نہیں ہو جاتا. کچھ لوگ صرف فاؤنڈیشن ہی بچھاتے ہیں، اس کے آگے کا کوئی پلان ان کے پاس نہیں ہوتا. لیکن ہم پہلا کام کرتے ہیں، ایمان کی طرف دعوت دیتے ہیں، ایمان کو دلوں کے اندر راسخ کرتے ہیں، مضبوط کرتے ہیں. ابھی میں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ترجمہ سنایا، تشریح سنائی. یہ ایمانیات کا حصہ ہے. اور ایمان فاؤنڈیشن ڈیپینڈ کرتا ہے کتنی بڑی بلڈنگ بنانی ہے. اگر بڑی بلڈنگ بنانی ہو تو فاؤنڈیشن بھی بڑا ہونا ہے. اگر آپ کو جھونپڑ پٹی بنانی ہو تو فاؤنڈیشن جو ہے ایک چھوٹا سا جو مٹی کا گولا مارنے سے فاؤنڈیشن ہو جاتا ہے. جماعت اسلامی کے پیش نظر 3 فلور کی بلڈنگ بنانا ہے. میں سمجھا رہا ہوں خواتین، اس لیے میں نے سوچا آسان مثال میں بتاؤں. گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور، سیکنڈ فلور، 3 فلور کی بلڈنگ کا کام کرنا ہے اور اس کے لیے اتنا ہی بڑا فاؤنڈیشن چاہیے. ایمان اتنا مضبوط چاہیے. ایمان کے بعد، فاؤنڈیشن کے بعد دوسرا کام کیا کرتے ہیں؟ فاؤنڈیشن کے بعد کام ہوتا ہے پلرز کا، ستونوں کا. اسلام کے 5 ستون کیا ہیں؟ یاد ہے اسلام کے 5 ستون؟ بیٹی یاد ہے چھوٹی کو یاد ہے؟ واٹ آر دا 5 پلرز آف اسلام؟ پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے؟ یاد ہے؟ اسلام کے 5 پلرز ہیں. اس میں پہلا کام ہے شہادت، دوسرا ہے نماز، تیسرا ہے روزہ، چوتھا ہے زکوٰۃ، 5واں ہے حج. ہمارے کاموں میں سے یہ امپورٹنٹ کام ہے، لوگوں کو ہم بتائیں نماز کی پابندی کریں، نماز میں خشوع خضوع پیدا کریں. رمضان آنے سے پہلے لوگوں کا مینٹل پریپیئرڈنس ہم کراتے ہیں، روزہ رکھیں، اور حج اور عمرہ اور یہ ساری جو عبادتیں ہیں، ان عبادتوں کی طرف توجہ دلانا ضروری ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو صرف پلرز کے کام سے کام کو کام سمجھتے ہیں، اس کے بعد ان کے پاس کوئی نقشہ نہیں ہے. پلرز کھڑا کرنے کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ دے ہیو نو آئیڈیا. صرف پلرز کا کنسٹرکشن کر کے چھوڑ دینا چاہتے ہیں. صرف پلرز کہاں کھڑے رہتے ہیں؟ جہاں کھنڈر ہوتا ہے، جہاں کوئی عمارت نہیں ہوتی، وہاں صرف پلرز کھڑے رہتے ہیں. اور آپ صرف پلرز کھڑا کر کے چلے جائیں تو اس کا مقصد کچھ نہیں ہے. تو آگے اس کے بعد ان پلرز پر 3 فلور کھڑا کرنا یہ جماعت اسلامی کا کام ہے. یہ جو عبادتیں، نماز میں ہمارا ہر رکن پکا ہو. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جماعت اسلامی میں نمازوں کی تربیت دی جاتی ہے، راتوں کے اجتماعات ہوتے ہیں، تہجد کی پابندی کرائی جاتی ہے، نوافل پڑھنے پر انہیں ابھارا جاتا ہے، ذکر و اذکار کی تربیت دی جاتی ہے، اعتکاف کے پروگرام ہمارے پاس ہوتے ہیں، ابھی مرکز میں بھی ہوگا. یہ سب ہم اپنے ارکان و کارکنان کے اندر نمازوں میں بہتری آئے. ہمارے ارکان و کارکنان میں بہت سے ایسے ہیں جو ہر پیر جمعرات کے روزے رکھتے ہیں، مہینے کے بیچ کے روزوں کے روزے رکھتے ہیں، نفل روزے رکھتے ہیں. ان ساری چیزوں کی ہم تربیت کراتی ہیں. ہو سکتا ہے کہ آپ جماعت اسلامی کو دیکھتے ہو تو ایک سوشل ویلفیئر آرگنائزیشن کی حیثیت سے دیکھتے ہو سکتا ہے آپ اسے ایک NGO کی حیثیت سے دیکھتے ہو، اور ان کے ارکان و کارکنان جو میدان میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں اسی کو آپ جماعت اسلامی سمجھتے ہو. نہیں، جماعت اسلامی روحانیت پر توجہ دیتی ہے، اسپرچولیٹی پر توجہ دیتی ہے. اسپرچولیٹی، اسپرچول ڈیولپمنٹ، اسپرچول انہینسمنٹ، روحانی طور پر مضبوطی کے لیے بھی ایک ایک رکن، ایک ایک کارکن کی تربیت کرتی ہے جماعت اسلامی. جب فاؤنڈیشن کا کام ہو گیا، پلرز کا کام ہو گیا، تو آپ 3 فلور کو سمجھ لیجیے جماعت اسلامی جو تعمیر کرنا چاہتی ہے. یہ آپ کا بھی کام ہے، یہ میرا بھی کام ہے. پہلا فلور ہم کہیں گے، اسے ہم کہیں گے عبادت کا فلور. ٹائٹل دیں گے ہم ایک ایک فلور کا. عبادت کے فلور کے بعد ہم اشاعت کا فلور کھڑا کریں گے، اشاعت. اور اشاعت کے فلور کے اوپر اقامت کا فلور کھڑا کرتے ہیں. انگریزی میں کہنا چاہیں تو سب سے پہلے سبمیشن فلور ہے.
سبمیشن فلور کے بعد پروپوگیشن فلور ہے، پروپوگیشن کے بعد مینیفیسٹیشن کا فلور ہے، جس سے دین کو دنیا میں نافذ کرنا ہوتا ہے۔ یہ 3 فلور کو آپ سمجھ لیجئے، ہمیں 3 لیول پر کام کرنا ہوتا ہے۔ پہلا جو کام ہے عبادت کا، تو ہمارا ایک ایک رکن، ایک ایک کارکن، ایک ایک بندگان خدا کو عبادت کی دعوت دینی چاہیے۔ ہر نبی کی یہ دعوت تھی، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہ ہر نبی کی دعوت تھی۔ قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، کسی نبی کی دعوت میں یہ مسنگ ایلیمنٹ نہیں ہے۔ اے لوگو، اے انسانوں، اپنے رب کی بندگی کرو، بندگی کی دعوت سب سے بنیادی دعوت ہے نبیوں کی دعوت میں۔ سوشل ویلفیئر کا کام بھی کیا ہے رسولوں نے، محتاجوں کی مدد بھی کی ہے، غریبوں کی مدد بھی کی ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے، لیکن ان کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے عبادت کرو، عبادت کی طرف لوگوں کو دعوت دینا ہے، اور ہم بھی یہ دعوت دیتے ہیں۔ اور فلور میں نے بتایا، گراؤنڈ فلور، عبادت کا فلور، ہر فلور میں کم سے کم 4 سائٹس ہوتے ہیں، 1 سائٹ، 2 سائٹ، 3 اور 4 آیتیں ہر جگہ ہمیں ملتی ہیں۔ عبادت کے سلسلے میں پہلی آیت ملتی ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تمہیں کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا سوائے اس کے کہ تم اللہ کی بندگی کرو۔ ایک دیوار آپ نے اٹھا دی جب آپ نے عبادت کی دعوت کی، پھر دوسری دیوار ہے، سمجھانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، عبادت کرو، اطاعت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ یہ پیغام ہے ہمارا، اطاعت کی دعوت دینا، عبادت کی دعوت دینا، اطاعت کی دعوت دینا، دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ بعد میں گھر جا کر دیکھ لیجئے، رمضان میں مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین عبادت اینڈ اطاعت۔ سب سبمیشن ہے، سب خدا کے آگے جھکنا ہے۔ اور تیسری دیوار ہے تقوی، ہر نبی کی دعوت کا بنیادی نقطہ ہے اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، اتقوا اللہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اللہ سے ڈرو، متقیانہ زندگی اختیار کرو، انفرادی زندگی میں تم اچھے انسان بنو، کانشیس لائف گزارو، الرٹ مائنڈ کے ساتھ زندگی بسر کرو، بی مائنڈفل، ہیو فیئر آف اللہ، اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے چوکھٹے، اللہ کے دیے ہوئے حدود کے اندر زندگی بسر کرو۔ یہ تقویٰ ہے، ہر فرد کو دعوت دی جاتی ہے کہ تقویٰ کی زندگی اختیار کرو۔ علامہ طباطبائی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، اسلام میں انفرادی طور پر جتنے احکام دی ہیں قرآن میں، جتنے احکام ہیں، اسے ایک لفظ میں بیان کرنے کے لیے کہا جائے اسلام کی تمام تعلیمات کو، تو لفظ تقویٰ ہے۔ انڈیویجولی تمام تعلیمات کا حاصل انسان متقی بن جائے، نماز سے متقی بن جائے، روزہ سے متقی بن جائے، حج سے متقی بن جائے، صدقہ و خیرات سے متقی بن جائے، بیوی سے سلوک میں متقی بن جائے، پڑوسی سے سلوک میں متقی بن جائے، صدقہ و خیرات کے ذریعے متقی بن جائے۔ ایک لفظ میں پورے اسلام کو اگر بیان کیا جائے، انفرادی زندگی کو تقویٰ ہے۔ اور طباطبائی کہتے ہیں کہ جتنے پلورل سوسائٹی کے اجتماعی احکام قرآن میں آئے ہیں، اسے اگر ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو عدل ہے اور قسط ہے۔ ایک ہی لفظ میں پورا اسلام، انفرادی زندگی کے لیے تقویٰ ہے، اجتماعی زندگی کے لیے عدل ہے۔ اگر آپ کو 2 لفظ یاد ہو گیا تو پورا اسلام 2 کے اندر آ گیا۔ تو عبادت کے فلور میں تقویٰ ہے، تقویٰ کے بعد آخر میں ایک اور اصطلاح ہے اسلام، ادخلوا فی السلم کافہ، لوگوں اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ ہماری دعوت ہے۔ ہمارا پورا لٹریچر اٹھا کر دیکھ لیجیے جماعت اسلامی کا، عبادت کے وسیع تصور پر ملے گا، رسول کی اطاعت پر ملے گا، متقیانہ زندگی کیسے بسر کی جائے اس پر ہمارا لٹریچر ملے گا۔ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا، ایسا نہیں کہ ایک پیر اسلام کے اندر، ایک پیر جو ہے ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ نماز تو ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق کریں گے، شادی ہمارے خاندان کے رسم و رواج کے مطابق کریں گے، نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ کا مطلب ہے کلی طور پر، مکمل طور پر اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ یہ جماعت اسلامی کی دعوت ہے، عبادت اختیار کرو، اطاعت اختیار کرو، تقویٰ اختیار کرو، اور پورے کے پورے معنوں میں مسلمان ہو جاؤ۔ یہ پہلا کام ہے جسے میں نے کہا کہ سبمیشن کا فلور ہے، عبادت کا فلور ہے۔ اس کے بعد ایک ایک رکن، ایک ایک کارکن، امت مسلمہ کے ایک ایک مرد اور ایک ایک عورت پر جو دوسرا کام ہے، جو دوسری ذمہ داری، جو دوسری ریسپانسبلٹی ہے، وہ ہے اشاعت کرنا، پروپیگیٹ کرنا اسلام کو، اسلام کے پیغام کو دنیا کے سامنے پیش کرنا،
آپ کو بولنے آتا ہو تو گفتگو کے ذریعے سے، آپ کو لکھنے آتا ہو تو لکھ کر، آپ شاعری کر سکتے ہیں تو شاعری سے، آپ آرٹ اور پینٹنگ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے سے اسلام کا جو میسیج ہے، اسلام کا جو پیغام ہے، اسلام کے جو ورچیوز ہیں، اسلام کے جو ویلیوز ہیں، وہ دنیا کے سامنے پیش کرنا ہم میں سے ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالی نے رسولوں کو اسی کام کے لیے بھیجا۔ یہ بھی 4 دیواروں پر مشتمل ہے۔ ایک فلور آپ اوپر آ گئے، گراؤنڈ فلور سے فرسٹ فلور میں آ گئے۔ یہاں بھی کہا کہ دعوت دو لوگوں کو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، دعوت دو لوگوں کو اسلام کی طرف، اور اس کے بعد تبلیغ کرنے کا حکم ہوا۔ ایک لفظ دعوت ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک، رسول تبلیغ کرو جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تمہارے پاس نازل کیا ہے اس قرآن کی تبلیغ کرو۔ پروپوگیشن کے لیے ایک ورڈ ہے دعوت، پروپوگیشن کے لیے ایک ورڈ ہے تبلیغ، پروپوگیشن کے لیے ایک اور ورڈ استعمال ہوتا ہے قرآن میں، وہ ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر، لوگوں کے درمیان نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا۔ اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ لکھتے ہیں علماء اکرام، یہ وہ چیز ہے جس سے انسانی فطرت آشنا ہے۔ والدین کی خدمت کرنا کسی مذہبی کتاب کو نکال کر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، انسانی فطرت کے اندر موجود ہے۔ ایک کمیونسٹ بھی اسے مانتا ہے، ایک ایتھسٹ بھی مانتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ بچوں کا قتل نہ کرو، اسے کسی کتاب سے اٹھا کر نہیں دکھانا، یہ منکر ہے۔ یہ ہندو بھی مانتا ہے، مسلمان بھی مانتا ہے، کرسچن بھی مانتا ہے، کمیونسٹ بھی مانتا ہے، ایتھسٹ بھی مانتا ہے۔ چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، شراب نہ پیو، یہ منکرات ہیں جس سے انسانی فطرت آشنا ہے۔ انسانی فطرت میں معلوم ہے کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کون سا اچھا کام ہے، کون سا برا کام ہے۔ اس کی طرف لوگوں کو یاد دلانا ہمارا کام ہے، اس کے لیے کیمپین چلانا ہمارا کام ہے، اس کے لیے شاعری کریں، تقریر کریں، آرٹ کریں، پینٹنگ کریں، ڈرامہ کریں، لیکن لوگوں کے اندر معروف کے جذبات کو ابھاریں اور منکر سے روکیں۔ دس از آور ریسپانسبلٹی۔ اور ایک اور دیوار باقی رہ گئی، اس کے لیے قرآن میں استعمال ہوا شہادت حق۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو امت وسط بنایا، بیچ کی امت بنایا، معتدل امت بنایا، اور تمہارا کام ہے کہ تم لوگوں کے سامنے اسلام کی گواہی پیش کرو، قول سے بھی اسلام کی گواہی پیش کرو، عمل سے بھی پیش کرو کہ یہ ہے اسلام۔ آپ لوگوں سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسلام سمجھ میں نہیں آیا تو مجھے دیکھو، آپ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کا فیملی سسٹم تمہیں سمجھ میں نہیں آیا، آؤ میرے گھر میں دیکھو، یہ ہے اسلام کا فیملی سسٹم۔ لوگوں سے کہو کہ بچوں کی تربیت کیسے کی جاتی ہے، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا اسلام کا آئیڈیا تو آؤ میرے گھر میں دیکھو، اسلام میں بچوں کی تربیت ایسے کی جاتی ہے۔ اسلام میں اسکول کیسے چلایا جاتا ہے، اگر تمہیں سمجھ میں نہیں آیا آؤ ہمارا اسکول دیکھو، اسلام میں اسکول کیسے چلایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے۔ بینکنگ کیسے کرنا ہے، اگر تمہیں سمجھ میں نہ آئے اسلام میں تو آؤ ہمارا انٹرسٹ فری بینکنگ دیکھو، یہ ہے ہمارا طریقہ دنیا میں کام کرنے کا۔ جرنلزم کیسے کیا جاتا ہے، تم بھی اخبار نکالتے ہو، ہم بھی اخبار نکالتے ہیں، آؤ دیکھو کہ جرنلزم کیسے کیا جاتا ہے۔ دس از واٹ اسلام ٹیچز اس، یہ ہے شہادت حق، یہ ہے گواہی دینا، ذاتی زندگی میں، خاندانی زندگی میں، بچوں کی تربیت میں اور تعلیم میں اور تفریح میں، ہر میدان میں ہم بولیں، ہم لوگوں سے کہیں کہ آؤ دیکھو۔ الحمدللہ آج کل مسجد درشن کا پروگرام ہوتا ہے، یہ بھی طریقہ ہے، آؤ دیکھو کیا کہ عبادت کیسے ہوتی ہے، تم بھی عبادت کرتے ہو، ہم بھی عبادت کرتے ہیں، تمہاری عبادت گاہیں، ہماری عبادت گاہیں، آؤ دیکھو کہ عبادت کیسے کی جاتی ہے، یہ ہے طریقہ ہمارا۔ اس کو کہتے ہیں شہادت حق۔ دعوت، تبلیغ، امر بالمعروف نہی عن المنکر اور شہادت حق، یہ دوسرا درجہ آپ نے کام کر لیا۔ عبادت کا فلور تعمیر کیا، اشاعت کا فلور تعمیر کیا، سبمیشن کا فلور تعمیر کیا، پروپوگیشن کا فلور تعمیر کیا۔ پھر آخری فلور ہے وہ اقامت کا، دنیا میں دین کو قائم کرنا، دین کی تعلیمات کے مطابق گھر کا نظام چلانا، دین کی تعلیمات کے مطابق اسکول کا نظام چلانا، دین کی تعلیمات کے مطابق میونسپیلٹی کا نظام چلانا، دین کی تعلیمات کے مطابق دنیا کا نظام چلانا، امپلیمنٹ کر کے دکھانا، اس کو کہتے ہیں اقامت دین۔ دین کو ریئلائز کرنا، دین کو مینیفیسٹ کرنا، دین کو دنیا میں نافذ کرنا اور غالب کرنا۔ اس کے لیے بھی قرآن میں 4 اصطلاحات آئی ہیں، 4 ٹرمینالوجیز استعمال ہوئی ہیں۔
ایک ٹرمینالوجی ہے اقامت دین، ایک دیوار ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوح والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. 5 اولو العزم رسولوں کا نام اللہ تعالیٰ نے لیا، 5 بڑے پیغمبروں کا نام لیا. ہم نے نوح کو اس کا حکم دیا، اے رسول ہم نے تم کو حکم دیا. یہ پہلے ہی نوح اور آخر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے بیچ کے 3 بڑے نام اللہ تعالیٰ نے لیے، ابراہیم کو، موسیٰ کو اور عیسیٰ کو. ہم نے حکم دیا کہ دین کی اقامت کریں، دنیا میں دین کو قائم کریں، ولا تتفرقوا فیہ، اس میں تفرقہ اختیار نہ کریں. یہ معلوم ہوا کہ تمام رسولوں کو یہ کام اللہ نے دے کر بھیجا کہ دنیا میں دین کو قائم کرو، دین کو مینیفیسٹ کرو، دین کو میک اٹ اے ریئلائزیشن، اے لیونگ ریالٹی بنا کر بتاؤ دنیا کے سامنے. یہ ایک اصطلاح ہے ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ. دوسری اصطلاح اسی بات کو کہنے کے لیے ایک اور ٹرمینالوجی قرآن استعمال کرتا ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. دنیا میں جتنے دین پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنے فلسفے پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنے ازمس پائے جاتے ہیں، دنیا میں جتنے سسٹمز پائے جاتے ہیں، ان تمام سسٹمز پر دین کو غالب کر دیا جائے، اس کے لیے ہم نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ اظہار دین، یہ اقامت دین، یہ اظہار دین، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو دنیا میں بھیجا. تیسری اصطلاح قرآن میں استعمال ہوئی، ساری اصطلاحات انشاءاللہ رمضان میں آپ فائنڈ آؤٹ کریں گے، وہ ہے وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا. رسول کو ہم نے اس لیے بھیجا، غار ثور میں جب آپ نے پناہ لی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دشمن قریب آ گئے، ان کے پیروں کو دیکھا تو کہا کہ اللہ کے رسول اب کیا ہوگا؟ کہا کہ لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے. اس کے فوراً بعد یہ آیت کا ٹکڑا ہے کہ رسول جس مشن پر مامور تھا وہ اللہ کا کلمہ بلند کرنا اور کفر کا کلمہ پست کرنا، اللہ کی باتوں کو اونچا کرنا، کفر کی باتوں کو نیچا کرنا. اللہ کا کلمہ بلند ہونے ہی کے لیے آیا ہے. اللہ کی بات سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلمۃ اللہ ہی العلیٰ کا مطلب ہے کہ دنیا میں قرآن کا آئیڈیا، قرآن کی آئیڈیالوجی، قرآن کا فلسفہ، قرآن کا سسٹم غالب ہو جائے، دنیا کے سامنے آ جائے. اور کافروں نے جو کچھ ایجاد کیا وہ نفس پرستی کی بنیاد پر ایجاد کیا. سگمنڈ فرائڈ نے کہا ساری زندگی سیکس کے اطراف گھومتی ہے. کارل مارکس نے کہا کہ ساری زندگی پیٹ کے اطراف گھومتی ہے. نیٹشے نے کہا کہ ساری زندگی کا حاصل قوت حاصل کرنا ہے اور پاورفل بننا ہے اور لوگوں پر حکمرانی کرنا ہے. یہ سب کفر کے کلمے ہیں. ڈارون نے کہا انسان کو رہنمائی کی ضرورت اس لیے نہیں ہے جیسے بندر کو، کتے اور بلی کو کوئی ڈیوائن گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انسان بھی ایولیوشن کرتے کرتے اس مقام پر پہنچا تو اسے کسی رہنمائی کی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کفر کے کلمے ہیں. ان سب کے مقابلے میں اللہ کا کلمہ بلند ہونا ہے، قرآن کی بات کو دنیا کے سامنے پیش کرنا ہے. آپ اگر اسٹوڈنٹ نہیں PhD کے تو آپ کا کام ہے کہ ایولیوشن تھیوری پر بات کرتے ہوئے کریشن کو ثابت کریں گے. فرائڈ کی گفتگو کرتے ہوئے آپ بتائیں گے کہ یہ انسان کا ناقص تصور ہے. کارل مارکس کی فلسفی پر آپ PhD کرتے ہوئے بتائیں گے کہ ہسٹری کا مس ریڈنگ ہے، ہسٹری ایسے نہیں چلتی ہے. نیٹشے پر آپ PhD کرتے ہوئے بتائیں گے کہ صرف قوت والے نہیں، اسلام تو کمزوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم دیتا ہے. یہ تیسری دیوار ہے اعلاء کلمۃ اللہ. اور چوتھی دیوار ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. ہم نے رسولوں کو بینات کے ساتھ بھیجا، کتابوں کے ساتھ بھیجا، میزان کے ساتھ بھیجا. کس لیے بھیجا؟ تاکہ سماج میں عدل و قسط قائم ہو جائے، انسان قسط پر، عدل پر، جسٹس پر قائم ہو جائیں. آج ہماری سوسائٹی میں غریبوں کا کوئی حق نہیں ہے. دنیا کے غریبوں کی سب سے بڑی آبادی ہندوستان میں رہتی ہے. آج ہندوستان میں خواتین کی عزت کا تحفظ نہیں ہے. آج ہندوستان میں مائنارٹیز کے لیے کوئی رائٹس نہیں ہے. آج ہندوستان میں 50% دولت 1% آبادی کے ہاتھ میں موجود ہے. آج ہندوستان میں غربت عام ہے، مہنگائی عام ہے، بیماری کے لیے علاج نہیں کر سکتے.
مر جائے بیوی تو ایمبولنس کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو لوگ 30 کلومیٹر اپنی بیوی کی لاش کو کندھے پر ڈال کر قبرستان تک جاتے ہیں یا دفن کرنے کی جو جگہ ہوتی ہے۔ یہ ہندوستان کی صورتحال ہے جہاں عدل و قسط نہیں ہے۔ انبیاء کو بھیجا دنیا میں عدل و قسط قائم کرنا، عورتوں کو ان کا حق ملے، پچھڑی ذات کے لوگوں کو ان کا حق ملے، غریبوں کو ان کا حق ملے، مائنارٹیز کو ان کا حق ملے، ہر ایک کو ڈگنیفائڈ زندگی ملنی چاہیے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، آدم کے اولاد کو ہم نے ڈگنیٹی عطا کی۔ بتائیے ڈگنیٹی ہے فٹ پاتھ میں جینے والے کی؟ بتائیے سڑک پر سگنل پر ہاتھ پھیلانے والی کی کوئی ڈگنیٹی باقی ہے؟ بتائیے بعض عورتیں اپنے جسم کو، پیٹ کو پالنے کے لیے جسم کو بیچنا پڑتا ہے، کیا یہ ڈگنیٹی ہے؟ بچے جو اسکولوں میں رہنا چاہیے سڑک کی خاک چھانتے ہیں، کیا یہ ڈگنیٹی ہے؟ کہ یہ ہمارا کام نہیں؟ قرآن نے کہا دنیا میں عدل و قسط قائم کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، رسولوں کی ذمہ داری ہے۔ رسولوں کو ہم نے دنیا میں اسی لیے بھیجا ہے۔ امت کو کیا ہو گیا کہ قرآن کے ان آئیڈیاز کو اس نے فراموش کر دیا۔ امت یہ سمجھتی ہے کہ صرف فاؤنڈیشن بچھانے سے آخرت میں ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ امت یہ سمجھتی ہے کہ صرف پلرز کھڑا کر دینے کے بعد آخرت میں نجات ہو جائے گی۔ یہ غلط تصور ہے، یہ خام خیالی ہے۔ آپ نے پرانے کوشچنز پیپر کو نہیں پڑھا ہے۔ کوئی آدمی 10 کا ایگزام لکھتا ہے، 12 کا ایگزام لکھتا ہے اور خوش فہمی میں رہے گا چیپٹر 1 میں نے پڑھ لیا ہے، اب میں پاس ہو جاؤں گا، تو اس کی بے وقوفی ہے۔ ایک کامیاب طالب علم گزشتہ سال کا پرچہ، اس سے پہلے سال کا پرچہ، 10 سال کا پرچہ نکال کر پڑھ کر آتا ہے۔ قرآن اگر پڑھیں گے تو یہ سارے پرچے آپ کو ملیں گے، ان سارے پرچوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ ایک چیپٹر ہے جس میں ایک کوشچن آئے گا۔ غربت ایک چیپٹر، اس پہ کوشچن آئے گا۔ عبادت ایک چیپٹر، اس پر ایک کوشچن آئے گا۔ تقویٰ ایک چیپٹر، اس پہ ایک کوشچن کا جواب آپ کو دینا ہے۔ امر بالمعروف ایک کوشچن پیپر ہے، ایک کوشچن ہے پارٹ بی کا، اس کا جواب دینا ہے۔ نہیں عن المنکر پر آپ کو جواب دینا ہے۔ عدل و قسط کے قیام پر آپ کو جواب دینا ہے۔ خدا تعالیٰ کہیں یہ سارے سوالات کیے جائیں گے، سارے سوالات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لکھ کر بھیجا کہ ہم پوچھیں گے، ہم ضرور تم سے سوال کریں گے، اور سوال کا جواب دیے بغیر قدم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ یہ تصور کر لینا کہ ہم انفرادی زندگی میں کچھ اعمال کر لیتے ہیں، اسلام کا حق ادا ہو گیا، نہیں ہوا۔ قرآن ہمیں صاف طور پر بتاتا ہے کہ ہم عام قوموں کی طرح ایک قوم نہیں ہیں، امتوں میں سے ایک امت نہیں ہے، نسلوں میں سے ایک نسل نہیں ہے، کمیونٹیز میں سے ایک کمیونٹی نہیں ہے۔ ہم تو پوری انسانیت کے قائد بنا کر بھیجے گئے، لیڈر بنا کر بھیجے گئے۔ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ لوگوں کی فکر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو یہ سرٹیفکیٹ چھین لیا جائے گا۔ ہم اپنی پیٹ کی فکر میں زندگی بسر کرتے ہیں تو خیر امت نہیں ہے۔ ہم اپنے گھر کی فکر میں زندگی بسر کرتے ہیں تو خیر امت کا سرٹیفکیٹ لے لیا جائے گا آپ سے۔ اگر انسانیت کی فکر کرتے ہیں، ملک کی فکر کرتے ہیں، انسانوں کو نار جہنم سے بچانا ہے، دنیا میں بھی ایک اچھی زندگی ملے، آخرت میں بھی ایک اچھی زندگی ملے، یہ اگر کرتے ہیں تو یہ اصل وہ مشن ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے۔ اب اپنی بات کے آخر پر میں پہنچ چکا۔ یہ جو بلڈنگ بنی ہے، اس بلڈنگ کے آگے سے ایک میستری جائے گا اور لوگوں سے کہے گا دیکھو یہ بلڈنگ میں نے بنایا۔ ایک پلمبر ادھر سے جا رہا ہوگا، وہ کہے گا یہ بلڈنگ میں نے بنایا۔ ایک کارپینٹر ادھر سے گزرے گا، کہے گا یا کسی کے گھر میں نیا کام دینا ہو تو مالک کہے گا ذرا تمہارا اپنا پرانا کام بتاؤ، یہ ہوٹل میں لا کر دکھائے گا میں نے یہ بلڈنگ بنایا۔ الیکٹریشین کو کہیں کام ملے وہ پوچھے گا مالک کہ تم نے کہیں اور کام کیا ہے، اس بلڈنگ میں لا کر بتائے گا دیکھو الیکٹریشین کا کام میں نے اس بلڈنگ کو بنایا۔ اس میں کسی کی بات جھوٹ نہیں ہے۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے میستری کی کیا ضرورت ہے، پلمبر کی ضرورت ہے، الیکٹریشین کی ضرورت ہے، ویلڈر کی ضرورت ہے، ٹائل لیئر کی ضرورت ہے، گرانائٹ لیئر کی ضرورت ہے۔ اس بلڈنگ کو بنانے کے لیے جتنے ہاتھ چاہیے وہ سب ہاتھ جب ملتے ہیں تب چل کر یہ بلڈنگ بنتی ہے۔ اسی طرح دین کی خامت کا کام، اس میں آپ کو اللہ نے لکھنے کی صلاحیت دی تو وہ استعمال کیجئے، بولنے کی صلاحیت دی تو وہ استعمال کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیسے دیا ہے تو پیسوں سے آپ مدد کیجئے، آپ کسی کو ٹیچ کر سکتے ہیں تو ٹیچنگ کیجئے، آپ کسی کو ٹیلرنگ سکھا سکتے ہیں تو آپ ٹیلرنگ سکھا دیجئے، آپ کسی اندھے غریب کے لیے کھانے کا انتظام کر سکتے ہیں تو وہ کام آپ کر دیجئے، آپ حکمران سے بات کر سکتے ہیں تو وہ کر لیجئے، آپ کلکٹر کو لیٹر لکھ سکتے ہیں تو لیٹر لکھ دیجئے، آپ یوٹیوب چینل چلا سکتے ہیں تو یوٹیوبر بن جائیے، فیس بک کے پیج کے ذریعے سے آپ اسلام کی دعوت کو پیش کرنا چاہتے ہیں وہ کیجئے، اور سب کام کرنے کے بعد پلمبر کی طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بلڈنگ میں نے بنایا، کارپینٹر کی طرح آپ کلیم کر سکتے ہیں کہ یہ بلڈنگ میں نے بنایا۔ یہ جو 3 فلور کی بلڈنگ کی جو بات میں کر رہا ہوں
اس میں آپ جتنا رول ادا کر سکے اتنا کر دیجئے، آپ کا حق ادا ہو گیا۔ پورا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو مٹی کھودتا ہے ایکسکیویشن والا وہ اتنا ہی کرتا ہے، وہ پلر نہیں کھڑا کر سکتا، وہ بار بینڈنگ کا ورک نہیں کر سکتا، وہ جلی کو کانکریٹ کو یہاں مکس نہیں کر سکتا، لیکن اس نے اگر فاؤنڈیشن کی مٹی کھود دی ہے تو اس کا اپنا کام ہو گیا۔ یہ جو اقامت دین کا کام ہے، یہ جو جماعت اسلامی کے 75 سال کے حوالے سے ہم بتا رہے ہیں کہ جماعت اسلامی اس کام کے لیے کھڑی ہوئی ہے، اس میں آپ سب کو دعوت ہے، سوچئے آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اللہ نے کسی کو بیکار نہیں پیدا کیا، کسی کو بے مقصد نہیں پیدا کیا۔ آپ یہ سوچتے ہیں تو غلط ہے۔ اللہ کے ہاں ماس پروڈکشن نہیں ہے۔ جیسے ماروتی فیکٹری میں ایک ہی رنگ کی کاریں تیار کر کے پروڈیوس کر دیتے ہیں، مائک کی کمپنی میں جائیں 1000 مائک ایک ہی قسم کی ملیں گے آپ کو، کرسی کی فیکٹری میں چلے جائیں ہزاروں کرسی ایک ہی ٹائپ کی جو مولڈ کر کے ڈال دیا جاتا ہے۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ ایسا کوئی ماس پروڈکشن کا کام نہیں کرتا۔ آپ میں سے ایک ایک فرد کو کرافٹ کیا ہے اپنے ہاتھ سے، پرٹیکولرلی پیدا کیا ہے خاص مقصد کے لیے۔ آپ جو کام کر سکتے یہ نہیں کر سکتے، ان سے جو کام لینا سکتا یہ نہیں کر سکتے، ان کے اندر جو خوبی ہے ان کے اندر نہیں ہے، ان کے اندر جو ٹیلنٹ ہے ان کے اندر موجود نہیں ہے، اور یہ جو کام کر سکتے وہ کام نہیں کر سکتے۔ اللہ نے ہر فرد کو الگ الگ کام کے لیے پیدا کیا۔ سوال یہ کہ کیا مجھے معلوم ہے کہ میں کون ہوں؟ Who am I? What is that I am supposed to do? مجھے کیا کرنا ہے؟ اپنے من سے پوچھئے کہ اے امین، اتنے لوگوں میں سے اللہ نے تجھے کیوں پیدا کیا؟ تو مختلف کیوں ہے؟ تیرے کام کیا ہے؟ آپ پوچھیں کسی رات اٹھ کر اپنے نفس سے، اپنے پروردگار سے پوچھیں کہ پروردگار تو نے مجھے پیدا کیا، تو مجھ سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ کیا مقصد ہے تو نے مجھے پیدا کیا؟ مجھے اس کام پہ لگا دے جس سے میری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ قرآن سے پوچھئے کہ مجھے اللہ نے کیوں 21 سینچری میں پیدا کیا، میری ذمہ داری کیا ہے؟ پرانے زمانے کی کہانیوں سے کام نہیں چلے گا، موٹیویشن ملے گا، لیکن آج مجھے 21 سینچری میں کیا کرنا ہے مجھے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، کوئی اور نہیں بتا سکتا۔ یہ جو بڑا مقصد ہے 3 فلور کی بلڈنگ، فاؤنڈیشن بھی بچھانا ہے، پلر بھی کھڑے کرنے، گراؤنڈ فلور بھی بنانا ہے، فرسٹ فلور بھی بنانا ہے، سیکنڈ فلور بھی بنانا ہے، اس میں میرا ایک ہی رول ہوگا۔ وہ رول مجھے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے، وہ رول مجھے ادا کرنا ہے اور دنیا سے چلے جانا ہے۔ کل قیامت کے دن میں کہہ سکتا ہوں میں صرف بار بلڈنگ کا کام جانتا تھا، میں نے یہ کر دیا اس بلڈنگ کے اندر۔ یہ ہے جماعت اسلامی کی دعوت جو ہم 75 سال کے حوالے سے امت کے سامنے، ملک کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ ہم کس کام کے لیے ہندوستان میں سرگرم عمل ہیں؟ آپ کسی اور تنظیم سے بھی پوچھ لیں اور کہیں کہ قرآن کے حوالے سے ہمیں بتا دیں یہ جو کام تم کرنا چاہتے ہو قرآن یہی ہمیں کام دیتا ہے، نبیوں کا یہی کام ہے، یہ پوچھ لیجئے، اور اگر کوئی کنونس کر دے تو مجھے بھی اس میں شریک کر لیجئے، ورنہ کوئی کنونس نہیں کر سکتے کہ جو کام جس کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہیں وہی مکمل کام ہے، وہی قرآن کہہ دیا ہوا کام ہے، وہی رسولوں کا کام ہے، یہ بہت کم لوگ بتا سکتے ہیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ جماعت اسلامی نے اتنا لٹریچر پروڈیوس کیا، یہ ساری باتیں جو میں نے کی ہیں وہ لٹریچر میں موجود ہیں، آپ پڑھ کر دیکھ سکتے ہیں، قرآن سے آپ رکھ کر چیک کر سکتے ہیں۔ یہی ایک واحد مشن ہے، یہی ایک واحد پیغام ہے جو قرآن دیتا ہے، جو رسول اللہ کے نمائندے کی حیثیت سے ہم سب کو کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے، کما حقہ اس پر کام کرنے اور اس کام کرنے کے لیے جو صلاحیت درکار ہے وہ سب ہمیں عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔